اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بریگیڈیئر صاحب لکھتے ہیں کہ ہم سیاچن پر تھے تو بیگم کو پاس کام کے ذریعے فون کرتے تھے۔ بیگم کہتی تھی کہ لو یو ہی کہہ دیا کرو۔ میں نے کہا کہ یہ بیچ والے ہماری باتیں سنتے ہیں، جس پر دوسرے دن مجھے او سی سگنل کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ سر ہم آپ کی باتیں نہیں سنتے، جو مرضی کہا کریں۔ یہ سیاچن کی سردی میں ہنسنے کا سبب بنا اور یہ بات بیگم کو بھی بتائی گئی۔ بیگم نے کہا کہ خط لکھ دیا کرو۔ میں نے اپنے خط میں لکھا کہ ہمارے خط سینسر ہوتے ہیں، اس لیے خط میں کوئی ایسی ویسی بات نہ لکھ دینا۔ تیسرے دن سگنل آفس کی طرف سے مجھے ایک چٹھی ملی جس میں لکھا تھا کہ سر ہم آپ کی کسی خط کو نہیں پڑھتے، آپ ہم پر غلط الزام نہ لگایا کریں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ تھا جو کہ سچ پر مبنی ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن آگے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کی، جہاں سے امپورٹڈ حکومت بھاگ چکی ہے۔ پی ڈی ایم 13 جماعتیں اکٹھی ہیں، 13 جماعتیں، مقتدر حلقے، اسٹیبلشمنٹ، پتہ نہیں کیا کچھ مل ملا کر ایک الیکشن سے بھاگ گئے، ایک بلدیاتی الیکشن۔ یعنی کہ ان سب کی مل کر اوقات اب اتنی ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف بلدیاتی الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، اور بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ سیکیورٹی کے مسائل تو بھائی صاحب اپنی جگہ، لیکن جو آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے وہ تو سب نے پوری کرنی ہے نا۔ لیکن بدقسمتی سے آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرانے والا ہمارا ایک آئینی ادارہ جسے ہم ای سی پی کہتے ہیں، لیکن وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے فرار ہو چکا ہے۔ اس نے بھی جواب دے دیا ہے کہ میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا۔ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، جبکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آپ الیکشن کا انعقاد کروائیں، جیسے تیسے کریں، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ الیکشن کا انعقاد کرواتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرا کورٹ اپیل کریں گے، یعنی کہ اپنی آئینی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کیسا نااہل محکمہ ہے کہ اپنی آئینی ذمہ داری ہی پوری نہیں کر پا رہا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ہی رات کو ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے فیصلہ آیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے اور 31 دسمبر 2022 کو ہی الیکشن کا انعقاد کروائے، تو یہ خبر سنتے ہی اگلے دن ووٹرز اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پر پہنچ گئے، لیکن وہاں پر پولنگ سٹیشن پر تالے لگے ہوئے تھے، وہاں پر کوئی عملہ موجود نہیں تھا، وہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ تو آج عوام یہی کہہ رہی تھی کہ یہ ایسی نااہل اور ایسی ظالم حکومت ہے جنہوں نے ہم سے ہمارے ووٹ کا حق چھین لیا ہے، یعنی کہ اب یہ عوام کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دے رہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جج، جیوری اور ایگزیکیوٹر یہ خود ہوں، تب تو جا کر یہ الیکشن کروائیں گے۔ اگر ان کو ان کی مرضی کا امپائر نہیں ملتا، ان کو اپنی مرضی کی پچ نہیں ملتی، تب تک یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے۔ عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جو کہ بہادر آدمی ہے۔ ان کو پی ڈی ایم کو چاہیے کہ بجائے الیکشن سے بھاگنے کے الیکشن میں آئیں، عوام میں آئیں۔ آخر کب تک بھاگیں گے؟ میں بار بار ان سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ آخر کب تک بھاگو گے؟ عوام میں تو آپ لوگوں کو آنا پڑے گا، کبھی نہ کبھی تو آنا ہی پڑے گا، تو کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ اپنی غلطیاں تسلیم کرو اور آ جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہادری کرو، ہمت کرو۔ بزدل خان کہتے تھے نا آپ عمران خان کو، تو اب کیوں بزدل بنے بیٹھے ہو؟ اب کیوں ڈرے بیٹھے ہو؟ آؤ اور الیکشن لڑو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔